نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ، انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور ہرگز قتل نہیں۔ یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے۔ تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا۔ صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔ اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ آپ نے ایک پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا، ختم ہو گیا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، کوئی ٹیکہ لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے صلیب کی موت ہے، تو یہ واقعہ تو ہوا ہے صلیب کا، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھدی ہوئی، بلکہ ایک
پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی وہاں رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت، وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی طبی موت مر گیا، بات اللہ اللہ ختم ہوا بات۔ ہم کیا کہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس، اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، قرض کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، سورہ مائدہ میں آیا۔ تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا، کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے،
ایک باغ میں تھے، وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے۔ لعنتی موت اس پر آئی، کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔ دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے۔ ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے، یا لیٹن میں۔ بہرحال یہ ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے، صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا۔ تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ ایک باغ میں تھے، وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی،
شبیہ بدل دی گئی اور چھت پھٹی، فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے، اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے۔ لعنتی موت اس پر آئی، کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔ دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے۔ ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں۔ بہرحال یہ ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے، صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے۔ لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں۔ الربع الخالی، بدترین صحرا۔ وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی دنیا میں بنے ہی نہیں تھے۔ وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے۔ وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی۔ تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ سولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات
ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے، زندہ کو مردہ کر دینا، حکم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ یہ سارے معجزات، مستثنیٰ شخصیت، ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں، اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں۔ آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر، لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا۔ یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا۔ کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے یہ کہاں یہ بات کہی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ Humanity. قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا، تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے، وہ نص قطعی یہ ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا۔
یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی۔ انہ لعلم للساعہ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی۔ اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کو تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنجھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 سے بھی اوپر ہو، آپ پہلے طفل کہتے ہیں، پھر جوان کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہل، قبول۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی، وہ تو سبھی کرتے ہیں انسان، یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی آپ، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا، اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے، اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور کہولت کی عمر میں بھی، تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی۔ اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور انسان جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی، انہیں بھول جائے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواش ہیں، وہ بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، وہ مدہوش نہیں ہوں گے،
ولکن عذاب اللہ شدید. تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی. فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے. اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ. قام یقوم قیامتا، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سب کے سب آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحاقہ کے اندر ہے، اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور یوم القیامہ یہی ہوگا. لیکن وہ ہے یوم القیامہ، ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ. یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے. اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں. ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل، بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں. اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے. اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں. آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا. اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم. قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے فہم کو آسان. لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا. ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا. نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا. نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی. نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد. اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی. آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں. اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی. یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے. مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اور سب سے اہم متفق علیہ روایت. متفق علیہ کیا؟ وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا. اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا. پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے. تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے. چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے.
اچھا، اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بات ہے، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو۔ متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بات ہے، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے۔ اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے گے، کیا بکواس کر دے گے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے وہ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے۔ یہ پوچھنا بھی جرم ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی، اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا، پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی، اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں۔ تو ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی، گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی۔ پر اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوں گی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔
ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی، دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے گا، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت بہتری سے مذہب ختم، یہودی خود ختم۔ اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہوں گے، یا مسلمان بھی 1 ارب 50-60 کروڑ ہوں گے، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑ کے کھا جائیں گے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائیں، یہ معجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے، یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں، یہ
لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحُ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے۔ اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے۔ ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ۔ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اس سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو ملازمت کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنی واضح اور پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی، اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔